کبھی کبھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رو رو کر اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمارا دل بدل جائے، ہماری زندگی سنور جائے، ہمارا نصیب بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو فوراً قبول فرما لے، لیکن جب کچھ فوراً نہیں ہوتا تو ہمارا دل تھکنے لگتا ہے، ہمارا ایمان لرزنے لگتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے دعا کرتے کرتے تھک کر یہ سوچا ہے کہ آخر میرا دل کیوں نہیں بدل رہا؟ کیوں میں بار بار انہی غلطیوں میں گر جاتا ہوں؟ کیوں میری آنکھوں سے بہتے آنسو اللہ کو ہلا نہیں دیتے؟ کیوں میرا رب میری فریاد پر خاموش ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا راز کھولیں گے جو تمہیں اللہ کی محبت کی ایک نئی جہت دکھائے گا۔ اگر آپ مایوس ہو چکے ہو، تھک چکے ہو، تو سنو، اللہ نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ ویڈیو آپ کو امید کی ڈور سے دوبارہ جوڑ دے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہ وہ لمحہ ہو جس کا تمہارا دل برسوں سے انتظار کر رہا ہے۔ جب تم بار بار گناہوں سے لڑتے ہو، جب تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل اللہ کے قریب ہو جائے، مگر پھر بھی تمہارا دل بھٹکتا ہے، تو جان لو یہ تمہاری ناکامی نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک خاص تربیت ہے۔ اللہ فوراً تمہارا دل کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ اللہ تمہیں محض ایک اچھا انسان نہیں، بلکہ ایک عظیم بندہ بنانا چاہتا ہے۔ ایسا بندہ جو تھوڑے دکھ سے نہیں ٹوٹے، جو آزمائشوں میں بھی اللہ کو نہ چھوڑ دے، جو تنہائیوں میں بھی اللہ کا دامن تھامے رہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اللہ کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری دعا رد کر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے، تمہیں صبر سکھا رہا ہے، تمہیں اپنی قربت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اسے چن رہا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپتا ہے تاکہ خالص بن جائے، ویسے ہی اللہ تمہارے دل کو بھی تپاتا ہے تاکہ تمہیں خالص عشق الہی نصیب ہو۔ حضرت عمر بن خطاب، جنہیں دنیا آج فاروق اعظم کے لقب سے جانتی ہے، کبھی وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ان کا دل سخت تھا، آنکھوں میں غرور تھا، ہاتھوں میں تلوار تھی۔ ایک دن وہ اسلام کے سب سے بڑے داعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، مگر اللہ نے دل کا دروازہ ایسا کھولا کہ وہی عمر اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ کیا اللہ نے حضرت عمر کو ایک پل میں بدلا تھا؟ نہیں، پہلے اللہ نے ان کے دل میں بے چینی ڈالی، سوالات ابارے، تڑپ پیدا کی، اور پھر جب دل مکمل طور پر ٹوٹ گیا تو اللہ نے اس دل کو اپنی روشنی سے بھر دیا۔ ایسا ہی سفر تمہارے دل کا بھی ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم ہار نہ مانو۔ ہر دعا، ہر آنسو، ہر سجدہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ بس وقت آنے دو، تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنا عظیم تحفہ چھپا رکھا تھا۔ تو ہے اللہ کے پیارے بندے، اگر آج تمہارا دل بدلنے میں دیر ہو رہی ہے تو مایوس مت ہونا۔ جان لو کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے، تمہاری فریاد سن رہا ہے، تمہارا ہر آنسو گن رہا ہے۔ اللہ دیر کرتا ہے مگر کبھی بھولتا نہیں، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو ایسا عطا کرتا ہے کہ انسان کی ساری محرومیاں، ساری تکلیفیں، ساری دعائیں ایک پل میں رنگ لے آتی ہیں۔ آج اللہ سے ایک بار پھر دعا مانگو، رک کر، ٹوٹ کر، سچے دل سے کہو، یا اللہ میرا دل بدل دے اور مجھے اپنا قرب نصیب کر۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے
وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ تمہارے ایک آنسو کے بدلے وہ تمہاری ساری خواہشوں پر کن کہہ دیتا ہے۔ ایسی محبت تم سے صرف تمہارا اللہ ہی کر سکتا ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جانتا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سردے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وہ سب سنتا ہے، لیکن خاص طور پر اسے سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں۔ دنیا و آخرت کی بھلائی آپ کا مقدر ہو، رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ ہوں، خوشیاں آپ کی منتظر ہوں، کامیابی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ جہاں جائیں اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے، ہر شر ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر دعا آپ کی قبول ہو، سب خواہشات آپ کی پوری ہوں، اور آپ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں۔ آمین ثم آمین۔